الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات علماء کرام اور معزز حضرات ائمہ اعظام، یقیناً اس وقت کی یہ مجلس بہت قیمتی اور امید کی جا سکتی ہے کہ بہت دور رس اثرات کی حامل بن سکتی ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت گفتگو کسی ایک فرد سے اگرچہ ہو رہی ہے مگر اس فرد کے ذریعے سے آئندہ اس کے اثرات بہت دور تک جا سکتے ہیں. میں بہت مشکور اور مبارکباد پیش کروں گا ابتدا میں دارالعلوم بلالیہ کے ان ذمہ داران اور حضرات اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے اس طرح کی مجلس منعقد کی جس کے اثرات اور ثمرات یقیناً بہت عاقبت اندیشی اور دور رس اثرات کے حامل ہو سکتے ہیں. اس طرح کے اقدامات، اور اگر یہ مجلس بار بار چلتی رہے تو اس کے اثرات بہت زیادہ بہتر ہوں گے اور کسی ایک اعتبار سے بہتر نہیں ہوں گے، متنوع مختلف انداز سے اس کے فائدے سامنے آئیں گے. حضرات علماء اپنے منصب سے متعلق قیمتی باتیں آپ نے اب تک سنی ہوں گی. اتفاق سے یا کہیے سوئی اتفاق سے کہ مجھے ارادے کے باوجود، کوشش کے باوجود میں وقت پر حاضر نہیں ہو سکا اور ان باتوں سے استفادے کا موقع نہیں ملا، لیکن یقیناً بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی اور وہ آپ کے لیے سرمِ بصیرت ہونی چاہیے. اسلامی معاشرے میں معزز ترین شخصیات کا تعین اگر کیا جائے تو اس میں پہلی صف میں جو طبقہ آئے گا اس طبقے میں ائمہ کرام لازماً آئیں گے. ہمارا امام اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جس جگہ کھڑے ہوتے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مقام اتنا عظیم الشان مقام ہے کہ جس عظیم الشان مقام پر کھڑے ہونے کی ہمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ جمعہ دینا چاہا ہے تو اس جگہ نہیں بیٹھے ہیں جس جگہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، یعنی ممبر کے تیسرے حصے پر جہاں آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے، دوسرے درجے پر بیٹھتے تھے، جیسا کہ ہم نے اپنے بہت سارے اکابر کو دیکھا کہ وہ بھی دوسرے درجے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، پہلے والے درجے پر نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا یا آئندہ مطالعہ کر کے پڑھ لیں گے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں تھے اور جن آخری ایام مرض کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان آخری ایام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن تک تو نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکے. وہ جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی اور وہ آخری نماز تھی جو آپ نے پڑھائی ہے. اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے لیے آپ تشریف نہیں لا سکے، اور اس کے بعد پھر 3 دن گزرے ہیں، یعنی جمعے کا دن، سنیچر کا دن
اور اتوار کا دن، اور پھر ان 3 دنوں کی نمازیں 15 نمازیں بنتی ہیں، اور سوموار کے دن کے صبح کی نماز 16ویں نماز تھی، جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز 17ویں نماز ہے جو آپ نے نہیں پڑھائی. تو 17 نمازیں وہ ہیں جو اس دنیا میں آپ علیہ السلام حیات ہیں، مگر ان نمازوں کے پڑھانے کے لیے آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے. اور سوموار کے دن پھر دوپہر سے پہلے پہلے وہ آفتاب رسالت اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو جمعرات کے دن جو مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی وہ آپ کی آخری نماز تھی. عشاء کی نماز پڑھانے کا وقت جب آیا تو آپ پر بے ہوشی طاری تھی، اور کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا کہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہیں. فرمایا مجھے وضو کراؤ. چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا. پھر آپ اٹھنا چاہتے تھے کہ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں، لیکن پھر بے ہوشی کے اثرات آئے. پھر یا تو بیٹھ گئے یا لیٹ گئے. 2 یا 3 مرتبہ جب اسی طرح سے ہوا تو اس وقت آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھائیں. آپ علیہ السلام نے سختی سے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے کہو، وہی نماز پڑھائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اصرار کیا. بلکہ بخاری کی ایک روایت میں ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ازواج مطہرات جن میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے فرمایا کہ تم بھی یہی کہو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نماز پڑھائیں گے. چنانچہ انہوں نے بھی اصرار کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے. اور ایک جگہ ہے انہ ارق قلبا، وہ بہت رقیق القلب انسان ہیں، وہ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. تو جس جگہ کھڑے ہونے کی ہمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں کر پائیں گے، اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے ہمارا یہ امام. بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ استعمال فرمایا مہ انکن صواحبات یوسف، نہیں ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائیں گے. تم تو بے جا اصرار اسی طرح سے کر رہی ہو جس طرح سے وہ بے جا اصرار کہیں اور بھی ہوا تھا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دے کر آپ نے فرمایا تھا عورتوں کے بے جا اصرار اسی طرح ہوا کرتے ہیں. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو امام مقرر کر دیا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز وہ آخری نماز پڑھائی. مغرب عشاء کی نماز تھی جو آپ نے پہلی نماز پڑھائی. پھر جمعہ کے دن کی 5 نمازیں، سنیچر کے دن کی 5 نمازیں، اتوار کے دن کی 5 نمازیں، اور سوموار کے دن کی صبح کی نماز 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کر کے پڑھائی ہیں جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے. جس جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے ہمارا وہ امام. اگرچہ آج کے معاشرے میں اس امام کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا، مگر اللہ کے ہاں تو مقام اس کا وہی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق. پھر ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی. پھر ان کے رخصت ہونے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. تو جو مقام اتنا معزز مقام ہے، جس مقام پر کھڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی، جس مقام پر کھڑے ہوتے تھے خلفائے راشدین، اور اسلامی فقہ کے مطابق اصل امامت کی ذمہ داری تو امیر المومنین کی ہے، اور یا پھر امیر المومنین کی طرف سے مقرر ہونے والا کسی بھی علاقے کا سب سے بڑا افسر وہ امام ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے گا کہ کسی ضلع کے ضلع افسر کی پہلی ذمہ داری کیا ہے، تو جواب ہے کہ پہلی ذمہ داری ہے وہاں کی مسجد میں امامت کرنا. کسی ضلع کے ضلع افسر کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ یقیم الاعیاد والجمعات، وہ جمعہ بھی قائم کرے گا، عید نماز قائم کرے گا، اور نمازیں خود پڑھائے گا. لیکن ہمارے شامات اعمال کی بنا پر جیسے دین کے دوسرے تمام شعبوں میں ضعف اور انحطاط آ گیا، اسی طرح سے اس شعبے میں بھی انحطاط آ گیا، اور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج کا مسلمان اپنی امام کی وہ قدر نہیں کر رہا ہے جس قدر کا یہ مستحق ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا جو مقام ہے. حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا نام مبارک تھا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دور دراز سے حاضر خدمت ہوئے. 20 دن انہوں نے قیام کیا یا 1 مہینہ زیادہ قیام کیا. چونکہ جوان تھے اس لیے اہل و عیال کی یاد ستا رہی تھی، تو بڑی ہمت کر کے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں.
ڈرتے ڈرتے یہ سوچ کر کے کہیں آپ علیہ السلام ناراض ہو کر کے زجر توبیخ نہ فرمائیں اور یہ نہ فرمائیں کہ تم اتنے دور دراز کے علاقے سے آئے ہو اور چند دن میں تم اکتا کر کے واپس چلنے لگے اور میرے پاس قیام کرو اور دین سیکھو. یہ ڈر تھا. لیکن بہرحال ہمت کرتے کرتے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کو اپنے گھر والوں کی یاد ستا رہی ہے اس لیے ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے بڑی بشاشت کے ساتھ جب رخصت کیا ہے تو یہ بھی فرمایا تھا لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا وفی روایت لِيَؤُمَّكُمَا خِيَارُكُمَا، تمہیں جو سب سے بہتر ہوگا وہ امامت کرنا. وَلِيُؤَذِّنُكُمَا أَحَدُكُمَا، تم میں سے ایک اذان پڑھا کرے گا اور تم میں سے ایک آدمی جو تم میں بہتر ہوگا، جو تم میں بڑا ہوگا، وہ تمہارا امام بنے گا. اس لیے اسلامی اصولوں میں سب سے بہتر امام کے لیے اوصاف طے کیے گئے کہ ان اوصاف کا حامل اس کی قرات اچھی ہو، اس کے عقائد صحیح ہوں، اس کا وہ تمام گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو، وہ سنتوں کا پابند ہو، اس کے اخلاق عالی ہوں. یہ امام کے اوصاف اسی لیے طے کیے گئے ہیں کیونکہ امامت کا منصب انتہائی قیمتی منصب ہے. یہ بندوں اور اللہ کے درمیان بیچ میں رابطہ ہے، بیچ میں واسطہ ہے. جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، تو امام صاحب کو چونکہ اللہ نے بہت ذہانت عطا فرمائی تھی اور وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس بات پر بحث کرنی ہے اس بات کے شروع ہونے سے پہلے بحث کا خاتمہ کر دیتے تھے. اور وہ اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ جو بات شروع کرنی ہے، جس بات پر بحث ہونی ہے یا مناظرہ ہونا ہے، وہ بات شروع ہونے سے پہلے ہی بات ختم ہو جاتی تھی. تب جب وہ بہت بڑا ہجوم لے کر کے لوگ پہنچے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے؟ تو امام صاحب نے کہا بھائی آپ اتنے حضرات بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی ایک آدمی کو طے کرو تاکہ میں اس کے ساتھ بات کروں گا تو اس کا ہاں اور نہ جو ہے وہ تمہاری طرف سے مانا جائے گا. انہوں نے کہا میں ایک ہی وقت میں سب لوگوں کے ساتھ کیسے بات چیت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو ہم میں سے ایک آدمی طے ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ آپ سے بات کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاں تمہارا ہاں، اس کا نہ تمہارا نہ، اس کی گفتگو تمہاری طرف سے گفتگو مانی جائے گی. انہوں نے کہا جی. تو امام صاحب نے فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب امام آگے کھڑا ہوتا ہے وہ سارے مقتدیوں کی طرف سے وہی کھڑا ہوتا ہے. تو وہی اللہ. تو غرض یہ کہ امام کا بندوں اور اللہ کے درمیان جوڑ پیدا کرنے والا بیچ کا وہ واسطہ ہے اور رابطہ ہے. اس لیے امام کے اختیارات اتنے ہیں کہ جب تک امام مسجد میں آئے گا جماعت کھڑی ہی نہیں ہونی چاہیے. احق بالاقامت الامام. اگر یہ سوال کیا جائے کہ مسجد میں نماز کا آغاز کرنے کا اختیار کس کو ہے، نماز کب شروع کی جائے گی؟ کہ جب امام آئے گا، کہ جب امام کھڑا ہوگا تب. یعنی اگر امام مسجد میں موجود ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوگا تب تک جب تک امام کھڑا نہیں ہوگا. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے زمانے میں تو جماعت جو ہے وہ گھڑی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اب وہ نہ امام کے ہاتھ میں رہی ہے، نہ مقتدیوں کے ہاتھ میں، نہ مؤذن کے ہاتھ میں. وہ گھڑی جو ہی ٹن بجا دیتی ہے اس کے بعد پھر مؤذن کھڑا ہو جاتا ہے تو اقامت شروع کرے گا. مؤذن نہیں ہوگا کوئی اور کھڑا ہو جائے گا تو اقامت شروع کرتا ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں ہوگا، امام اکیلا ہوگا تو وہی نماز کھڑا کر. حالانکہ اصل ضابطہ یہ تھا کہ مسجد میں سب لوگ موجود ہیں، جب تک امام نہیں آئے گا، جب تک امام کھڑا نہیں ہوگا تب تک کوئی نمازی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اختیارات سارے کے سارے امام کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے امام کا منصب دینی اعتبار سے انتہائی قیمتی منصب ہے. اور ادھر سے جب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ امام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ سٹیج عطا کیا ہے جس سٹیج پر بیٹھ کر کے وہ سارا دین امت تک پہنچا سکتا ہے. آج اگر امت اپنی بے دینی کی مزاج کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ منصب تو امام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر کے انتہائی اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیں اگر امام اپنی اس منصب کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے اور وہ نہیں جانتا ہے، اور اس کی وجہ چاہے اس کی اپنی کمیاں ہوں اور چاہے معاشرے میں اس کی ناقدری کیوں نہ ہو، لیکن اگر امام اپنی اس منصب کی ناقدری کر رہا ہے اور اس کی عظمت کا اسے احساس نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ کبھی کبھی اسے محروم بھی کر سکتے ہیں اور اسے بعد میں محسوس بھی نہیں ہوتا. اسی لیے مجھے ذہن میں آیا کہ میں ابتدا میں پڑھوں گا. میں نے دعا پڑھی. اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے یا اللہ وہ عظیم الشان منصب کی چیزیں، وہ عظیم الشان نعمتیں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں مجھ سے سلب نہ فرمائیں. مجھے یاد آتا ہے یہیں شہر میں ایک جگہ اس طرف ایک گاؤں ہے گلاب باغ، وہاں ایک گھر میں ہم لوگ گئے تھے تعزیت کے لیے. وہاں کسی صاحب کی وفات ہو گئی تھی تو اتفاق سے وہاں کسی مسجد کے امام صاحب بھی آ گئے اور اس مسجد کے محلے والے بھی آ گئے.
اور سوئے اتفاق سے امام صاحب اور محلے والوں میں آپس میں ٹکراؤ تھا کسی بات پر، تو اب وہ تعزیت کی مجلس تو وہیں رہی، امام صاحب کی شکایتیں شروع ہو گئی، امام صاحب صفائیاں دیتا رہا اور ساتھ میں اپنے مطالبے پیش کرتا رہا۔ جب بات بہت ہی زیادہ آگے بڑھ گئی تو وہ تعزیت کی مجلس نہیں رہی، تو امام صاحب نے تنگ آ کر کے اور یا غصے میں آ کر کے یا جذبات سے مغلوب ہو کر کے اس نے جملہ بول دیا ہے، لعنت اس امام تس، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ ہم نے خود سنا تو ہم گھبرا گئے، ہم اٹھ کے نکل گئے وہاں سے۔ میرے بھائی، ان گنہگار آنکھوں نے اس امام کو بٹمالو کے اڈے میں کیلے بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں سومو گاڑیاں نہیں چلتی تھی، بسوں میں ہم لوگ جایا کرتے تھے، آتے تھے اور جاتے تھے، تو بٹمالو اڈے میں ہم بس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس انتظار میں سواریاں آئیں گی تو گاڑی چلے گی، اور وہ ریڑے پر بیٹھ کر کے وہ جملہ بولتا تھا، 10 روپیے درجن، 10 روپیے درجن، 10 روپیے درجن، یہی وہ بولتا رہا۔ اور ہم سوچتے رہے کہ یہ وہ شخص ہے جو فلاں جگہ گلاب باغ میں کہیں امامت کرتا تھا، اور وہاں اس نے یہ جملہ بولا تھا، لعنت اس امام تس، اور اللہ نے اٹھا کے وہاں سے پھینکا، اور وہاں ریڑے پر بیٹھ کر ابھی صبح سے شام تک کیلے بیچ رہا ہے۔ ٹھیک، نہ اس کی اپنی نمازیں ہیں اور نہ کہیں سکون ہے، دن بھر میں دھوپ کے اندر، سردی کے اندر، اور شام کو ریڑے والوں، ہم کو اندازہ نہیں ہے ریڑے والوں کا حال کتنا برا ہوتا ہے، وہ کیسے صبح سویرے نکلتے ہیں اور اس چلے کلان کی سردی میں یا مئی جون کی گرمی میں وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور بس یہی دن بھر اسے بولنا ہے 10 روپے درجن۔ اس وقت خریدنے والا کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا واللہ عالم۔ اور شام کو جب سب لوگ اپنے گھروں میں، اب وہ سوچتا ہے ریڑا کہاں رکھوں گا، اور اگر مال بچا ہوا تو اس کو کہاں چھپا کر کے رکھوں گا، اور رات کو چوری نہ ہو جائے، ایسی مصیبت کی زندگی ہے۔ تو عبرت محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ناقدری کی وجہ سے اٹھا کر کہیں سے کہیں پھینک سکتے ہیں۔ امام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے آگے کھڑا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کا پہلا فائدہ، اس کی اپنی نماز تو صحیح ہوگی اور دھیان کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ کم سے کم مقتدیوں کے ڈر سے تو آدمی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہی ہے۔ ہم پیچھے مقتدی جو ہوتے ہیں، ہم کو تو اس بسہارا امام صاحب یاد رکھے گا کتنے رکعتیں ہوئیں، پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، رکوع سجدہ ہوا یا نہیں، وہ تو پیچھے والے ڈبے ہیں، اور انجن جو ہے وہ امام ہے، تو اس لیے امام انجن کو تو چوکنا رہنا ہی رہنا ہے، اسی بہانے ہماری اپنی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اور کیا وہ تمام احادیث جن احادیث میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلتیں بیان ہوئی ہے، وہ احادیث سامنے رکھا دے گئے ہیں، تو ہمارے امام کی تو جب بھی نماز ہوگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی، اور نہ صرف تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی بلکہ دوسروں کی بھی تکبیر اولیٰ وہ پڑھوا رہا ہے، تو یہ تو لازماً اس شرف کو پا رہا ہے جس شرف کے لیے لوگوں کو نہ جانے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جی میں فلاں بزرگ سے بیعت ہوں، ہمارے بزرگوں میں سے ہی، میں فلاں سے بیعت ہوں، اور میں نے کئی مرتبہ کوشش کی 40 نمازیں جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں، پر بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی۔ اس دن میں نے کہا آج کیا مسئلہ ہے، کیا لگا جب بس آج 39واں دن ہے اور مسجد میں تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، اب میں سوچ رہا ہوں الگ سے ایک جماعت کروں گا تاکہ تکبیر اولیٰ میری بچ جائے، تو میری تکبیر اولیٰ بچ سکے گی یا نہیں؟ تو ہمارے امام کو تو مفت میں تکبیر اولیٰ مل رہی ہے۔ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا ہی اصل نماز ہے، اور ہماری جو بے دھیانی کی نماز ہو رہی ہے جو اس میں ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان دھیان سے نماز نہ پڑھے، بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھے، آخری قسم یہ بھی ہے، ٹھیک، لیکن امام کو تو توجہ رکھنی پڑے گی، اس لیے توجہ رکھنی پڑے گی کیونکہ اس کو ڈر ہے مقتدی کیا کہیں گے۔ تو پہلا فائدہ تو آپ کا اپنی ذات کا یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس فکر کے ساتھ کہ لوگوں کی نماز مکمل ہو جانی چاہیے۔ اسی امامت کے منصب کے ذریعے سے نہ جانے کتنے مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جب مطالعہ کریں گے۔ ہمارا امام اگر امامت کو صرف ملازمت کی چیز سمجھے گا تو پھر سال ہر سال امامت کرتا رہے گا اور اپنی تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں پا سکے گا، لیکن اگر ہمارا امام اس منصب کی عظمت کو سمجھے گا اور اس کے بعد پھر اس منصب کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، تو یاد رکھیں آج بھی اگرچہ امت بانجھ ہے مگر ایسے اماموں کو اپنی آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہے، ضامن کے معنی میں تمہاری نمازوں کا کفیل ہوں کہ تمہاری نمازیں اچھی سے اچھی میں کرواؤں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب امامت کے لیے انتخاب فرماتے تھے تو اہم ترین نصیحتیں فرماتے تھے، امام لمبی نماز پڑھائے گا تو اس پہ بھی نصیحتیں فرمائی، بے توجہی سے نماز پڑھائے گا اس پہ بھی نصیحتیں فرمائی۔ ممکن ہے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی تھے اور وہ قباء میں امامت کرتے تھے، اور ایک رکعت میں سورہ بقرہ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتے تھے،
اب جب اتنی طویل قرات ہو رہی تھی تو مقتدی بیچارے یقیناً اکتا جاتے ہوں گے. انہیں میں سے ایک صحابی تھے جو تھکے ہوئے تھے اور وہ حاضر نماز میں شامل ہوئے. انہوں نے سوچا پہلے نماز پڑھوں گا پھر اپنے گھر جاؤں گا, لیکن جب امام صاحب نے اتنی لمبی قرات شروع کی کہ وہ رکوع کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں تو انہوں نے نماز توڑ دی اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں تو حضور کی خدمت پہ جا کر عرض کروں گا. چنانچہ اگلے دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے شکایت کی, یا رسول اللہ ہمارا امام اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ ہم وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من کان منکم اماما فلیجوز فی صلاتہ وفی روایت فلیخفف فی صلاتہ فإن منکم الضعیف المریض وذا الحاجہ. تو میں سے جو انسان امام بنایا جائے وہ مختصر نماز پڑھائے. اور بہت ہی ناراضگی کے عالم میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی, غصے کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا یا معاذ افتانون انت افتانون انت وفی روایت افاتن انت افاتن انت. یا معاذ اس سے تو فتنہ ہو جائے گا, لوگ میرے دین کو بھاری سمجھنے لگیں گے. غرض یہ کہ امامت کوئی معمولی منصب نہیں ہے. اس منصب کی عظمتوں کا آپ نے دل میں احساس رکھیں. لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے اس منصب کو ناقدر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر نادان بچے پھول کو روند رہے ہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ پھول پھول نہیں ہے, وہ پھول اب بھی پھول ہی ہے اور ان کی نادانی کی وجہ سے ہے. اور یہ تو قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یجدون اماما یصلی بہم یتدافع اہل المسجد. ایک وقت لوگوں پر ایسا آنے والا ہے کہ ایک دوسرے کو لوگ دھکا دیں گے تم نماز پڑھاؤ, مگر کوئی نماز نہیں پڑھائے گا. ٹھیک, اور مسجد میں سارے لوگ موجود ہوں گے, بغیر جماعت کے نماز پڑھ کر کے نکل جائیں گے, کیونکہ امام ہی ان کو نہیں ملے گا. لا یجدون اماما یصلی بہم. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں ایک دفعہ مسئلہ آیا تھا. اس طرف ایک گاؤں ہے, سوپور روڈ پر ایک گاؤں ہے, وہاں کے لوگ آئے اور کہنے لگے جی مسجد میں امام نہیں تھا. اور پھر کسی حاجی صاحب کے لوگوں نے کہا نماز آپ پڑھائیں, دوسرے نے کہا میری نہیں امسپات نماز. ان کو کہا آپ نماز پڑھائیں, دوسرے نے کہا ہے امسپات پر جو نماز. مسجد میں جھگڑا ہو گیا, جھگڑے نماز ہے تل پری پانی پانی نماز سے نہیں ہوا. اب کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی وہ ہم نے جو الگ الگ نماز پڑھی وہ ادا ہوئی یا نہیں. تو میں نے کہا تمہاری نمازیں ادا ہوئی یا نہیں وہ بات کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لا یجدون اماما یصلی بہم. امامت کا منصب اتنا اہم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے امت کو وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں تک فرمایا تھا صلو خلف کل بر و فاجر. تمہارا امام اگر خدا نخواستہ فاسق و فاجر بھی ہو جائے تب بھی اسی کے پیچھے نماز پڑھنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی نے حجاج بن یوسف کی ابتدا میں نمازیں پڑھی مگر امت میں انتشار پیدا نہیں ہونے دیا. تو امام امت کے اجتماعیت کا ذریعہ بنتا ہے اور ساری امت اس کے ساتھ مل کر جمع ہوتی ہے. آج کا زمانہ چونکہ مادی زمانہ ہے اور ہر چیز جو ہے وہ مادیات سے تولی جا رہی ہے, اور جو چیز جس طرح سے مادی طور پر نفع بخش ہوگی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے اماموں کی تنخواہوں کا تعلق مقامی محلہ کمیٹیوں کے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت اماموں کی جو ناقدری ہوتی ہے وہ ناقدری نہ ہوتی. اور آئندہ ہم بار بار کہتے بھی رہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے اماموں کی قدر شروع نہیں کی اور اماموں کو ان کا مقام عطا نہیں کیا, ان کے ساتھ جو محبت کا رویہ برتنا چاہیے, ان کی جو عظمتیں دلوں میں ہونی چاہیے, ان کے کفاف کا جیسا خوش دلی سے انتظام کرنا چاہیے, اگر لوگوں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو ایسا وقت آنے والا ہے کہ مسجدیں عالی شان ہوگی, پینلنگ کی ہوئی ہوں گی, نماز پڑھنے والوں کو نہیں ملے گا. آج بھی مسجدوں میں اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ صاحب ایک امام صاحب کی ضرورت ہے, اس مسئلہ کا ہونا چاہیے, تنخواہ معقول دی جائے گی. امام ملتے ہی نہیں. کیوں؟ جب امت دین پڑھنے کو تیاری نہیں تو امام کہاں سے ملیں گے؟ لیکن اللہ نے اگر ہم کو منصبی امامت عطا کیا ہے تو ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الامام ضامن, یہ جو منصب اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر کی کمیاں جو ہیں وہ کمیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے, ہماری قرات صحیح ہونی چاہیے. یہ کیسا امام ہے کہ سالہ سال تک یہ نماز پڑھا رہا ہے, اس کا اپنی قرات ہی صحیح نہیں ہے. ہمارے کم سے کم نماز کے مسائل ہمیں یاد ہو جانے چاہیے کہ صاحب سالہ سال ہو گئے نماز پڑھاتے پڑھاتے اور نماز کے ضروری مسائل تک ہم کو یاد نہیں ہیں. اسی طرح سے میں امت کی امامت کے لیے کھڑا ہوں اور میں ساری نمازیں بغیر توجہ کے پڑھوں گا, بغیر خشوع اور خضوع کے پڑھوں گا, یہ کیسی امامت ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. اگر اللہ کے ہاں پکڑ ہو گئی کہ تو میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا, نہ تیرا دھیان ہوتا تھا, مقتدیوں کا دھیان کیسے رہتا؟ تو ایک طرف سے ہماری تلاوت صحیح ہو, مسائل صلاۃ ہمیں یاد ہوں,
اور خشوع کی کیفیت پیدا ہوں، اور خشوع کی کیفیت پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کسی بزرگ کے ساتھ رابطہ مربوط رہنا چاہیے اور اس سے تربیت لینی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں خشوع والی نمازی بنیں، ہماری نمازیں وہ والی نمازیں نہ ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شانہ کپڑے میں لپیٹ کر واپس پھینک دیں گے، یہ تم کو تمہاری نماز مبارک، یہ میرے دربار میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اپنے اندر اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے اکثر اماموں کا حال یہ ہے، کتابیں موجود ہوں گی، مطالعہ نہیں کریں گے، کتابیں سجا کر کے رکھیں گے، ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ بعض اماموں کا حال ہم نے دیکھا، میں ایک ایسے امام کو جانتا ہوں کہ جب اس نے امامت شروع کی، اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا تم ناظرہ خان بھی ہو، تم حافظ بھی ہو، نماز تو پڑھا سکتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں نماز پڑھا سکتا ہوں۔ کہنے لگا مگر جی وہاں مسجد والے تو کہتے ہیں تجھے بیان بھی کرنا چاہیے، تو میں بیان تو کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ ان کا شروع کرو کچھ نہ کچھ، کہ جی کیا بیان کروں گا، میں کر ہی نہیں سکتا کچھ۔ ان کا چلو سیرت کا ایک واقعہ یاد پڑھو اور اس واقعے کو پڑھ کر کے پھر بیان کرو۔ تو مجھے یاد ہے اس نے پہلے دن ہجرت کا واقعہ 2-4 مرتبہ پڑھا اور ہجرت کا واقعہ بیان کیا۔ بس یہاں سے وہ سیکھتا رہا، کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن مجھے رات کے وہ 3-4 بجے فون کر رہا تھا، کیونکہ شب برات انہوں نے گزاری ہوگی، 3-4 بجے فون کر رہا تھا، کہنے لگا میں مسجد سے 2.25 گھنٹے بیان کر کے آ گیا۔ میں نے کہا تو وہی ہے نا جو کہتا تھا کہ میں 5 منٹ بیان نہیں کر سکتا، آج 2.25 گھنٹے بیان کر کے واپس، یقینا، اور حافظ ہیں صرف۔ تو محنت کرتے کرتے انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے ائمہ مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک طرف سے ہمیں دیکھنا ہے کہ معاشرہ کا ہر طبقہ آپ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، اور معاشرے کے حالات کیا ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کر کے جب آپ محنت کریں گے تو اس محنت کرنے کے نتیجے میں بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ علمی فائدہ الگ، اصلاحی فائدہ الگ۔ حضرات ائمہ کرام، آپ جب منصب پر بیٹھتے ہیں جمعے کے دن تو تمام مسلمان آپ کے سامنے بیٹھے آپ کی بات سننے کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تو اپنی بات سنوانے کے لیے جمع کرنے پڑتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو وہ منصب پہلے ہی عطا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے پاس جمعے کا خطبہ وہ مقدس ترین سٹیج ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو اور ہمارے امام صحیح بیان کرنے والے ہوں اور امت طلب کے ساتھ اور جذبے قبولیت کے ساتھ بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے تو تبدیلیاں آ جائیں گی اور سارے اثرات معاشرے میں آ جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو منصب عطا فرمایا جمعے کے دن کے خطاب کا۔ اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی صورتحال کو سامنے رکھ کر کے پھر موضوعات کا انتخاب کریں، اور اس انتخاب کے بعد پھر اس کے لیے تیاری کریں، اور تیاری کر کے پھر بیانات کریں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ فکری اعتبار سے بھی تباہیوں کا شکار ہے، عملی اعتبار سے بھی تباہیوں کا شکار ہے۔ فرائض کا ترک کا عالم یہ ہے کہ اتنا فرض پہلے کبھی نہیں چھوڑتا تھا جتنا آج، اور جتنے حرام کاموں میں آج کا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے اتنی خرابیاں پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو ایسے ہزاروں موضوعات ہیں جن ہزاروں موضوعات کا آپ انتخاب کریں، اور انتخاب کر کے جو واقعی موضوع ہوں، جو واقعی امت کی ضرورت ہے، ان موضوعات کو منتخب کر کے پھر ان پہ تیاری کر کے پھر گفتگو کریں، اور وہ گفتگو بھی بہت دل سوزی کے ساتھ ہو، درد مندی کے ساتھ ہو، امت کی اصلاح کے جذبے کے ساتھ ہو، اس احساس کے ساتھ ہو کہ امت کے اندر تبدیلیاں آ جائیں اور لوگ بات قبول کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ فرما کہ یسرا ولا تعسرا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسجد نبوی میں ایک طرف آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور کسی کونے میں اس صحابی نے کھڑے ہو کر پیشاب شروع کیا تھا، صحابی نے پیشاب کرنا شروع کیا تھا، وہاں یہ تو نہیں ہے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، پیشاب جب وہ کر رہا تھا تو حضرات صحابی کرام نے ارادہ کیا اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو مت چھوڑو، اس کو پیشاب کرنے دو، اور جب فارغ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم کو یسر لے کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ میرا دین وہاں نرم اور آسان بنا کر پیش کرنا، بشارتیں زیادہ سنانا، اس طرح سے بیان میرا دین مت سنانا کہ لوگوں کو میرے دین سے نفرت ہو جائے۔ ہمارے بعض امام ایسے موضوعات منتخب کرتے ہیں جس کی امت کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا میں مثال بتاتا ہوں، یہاں قریب میں ایک علاقہ ہے حاجن، وہاں کوئی امام صاحب نہ جانے کس علاقے کے تشریف لائے اور جمعے کے دن وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے آج میں تمہیں 80 تاریخ سناؤں گا۔ اور 80 تاریخ کیا سنائی اس نے؟ کہہ لگا صاحب یزید جو تھا وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ تو صحابی رسول تھا، اس کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس کو تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ اب وہ بیچارے حیران ہو گئے، لوگ یہ کیا سناتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی ایسے آج تاں بوجھ مجھ یزید اسلام تھی، ٹھیک، یہ کہتا ہے نہیں وہ تو صحابی رسول تھا، لعنت اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر سے ایک شخص کہا تل چک سی یزید یاد،
یہ جب گرم ہو کے تم نے مجھے یزید کیوں کہا، بہرحال تو مسجد میں جھگڑا کھڑا ہو، اور جھگڑا ہونے کے بعد پھر پولیس والے آئے اور مسجد میں تالا لگا دیا اور مسجد کے باہر نکال دیا۔ تو آج کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ یزید کیا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے کسی امام صاحب نے بیان کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، امام صاحب مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ ہون چھا مسلمان کی نہیں ہوند۔ میرے پاس میسج ہے کہ وہاں سے کسی نے کہا کہ جی یہ بتائیے کتا مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کافر ہے۔ امام صاحب نے کہا اس کے سامنے ہڈی ڈالو، اگر وہ دوسرے کتے کو بھی کھانے کو اجازت دے گا تو وہ مسلمان ہے، اور اگر دوسرے کتے کو نہیں۔ میرے بھائی یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں۔ ہماری اس وقت امت مسلمہ جن فکری خرابیوں کا شکار ہے، امت مسلمہ جن عملی خرابیوں کا شکار ہے، وہ ہمارے موضوعات ہونے چاہیے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دمن ہے یم چاسن امام راڑ سے دلیل بنا۔ یہ تو یقیناً کچھ لوگوں کا کہنا گلا جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کی حقیقی ضرورت کو سمجھیں، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، سماجی معاملات کے اعتبار سے، معاشرتی زندگی میں جو خرابیاں ہیں ان کے اعتبار سے، اور اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا دفاع کرنے کے اعتبار سے سٹیج ہمارے پاس ہے۔ ہم امت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت کے علمی سطح بھی بلند ہو جائے گی، اور وہ جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں ان غلط فہمیوں سے امت بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم موضوعات کا صحیح انتخاب کریں، اور انتخاب کرنے کے بعد پھر اس کو میٹھا بنا کر کے پیش کریں، اور اس میں طعن و تشنیع نہ ہو، اس میں طنز نہ ہو، اس میں کسی کے خلاف حملے نہ ہوں۔ خصوصاً ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں مسلکی تضادات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، تو اس میں بہت سنبھل کر کے چلنا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ اور احتیاط کے ساتھ چلنے کے معنی کیا ہیں؟ آپ اپنے مسلک کی بہتر سے بہتر تشریح کریں، اس کے دلائل بیان کریں، ایک ایک مسئلے کو تفصیل کے ساتھ سمجھائیں تاکہ سننے والوں کو اطمینان پیدا ہو جائے۔ لیکن دوسرے مسئلوں پر طنز کرنا، توہین کرنا، مذاق اڑانا، یہ نہ علماء کی شان ہے، نہ یہ ہونا چاہیے، نہ اس کے فائدے ہیں، نہ ہمارے مسلک کے ذمہ داران کا رویہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنا حق تو بیان کریں گے اور اپنے مسئلے کے متعلق دلائل جو کچھ وہ بیان کرنے ہیں وہ بیان کریں گے، لیکن نہ اس میں طعن و تشنیع ہوگی، نہ طنز ہوگا، نہ تعریضیں ہوں گی، نہ چھیٹے اڑانا ہوگا، نہ دوسرے مسلک والوں کو چھیڑنا ہوگا۔ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، اور اسی میں زیادہ تر کاربن رہنا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی علمی سطح بڑی مضبوط ہو، اور آپ کی بولنے کی صلاحیت بڑی پختہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر درد مندی اور دل سوزی ہو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو کلیات اقبال میں تو نہیں ہے، کہیں اور ہے، وہ متروکات اقبال، اس نے کہا وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے۔ تو ہم اس طرح سے گفتگو کریں کہ دوسرے مسلک کا کوئی بھائی ہے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ تو دلائل بیان کر رہے ہیں، یہ تو سوچنے کی چیز ہے۔ ہم نے اس کے تجربات دیکھے ہیں کہ صاحب جب تقریر کی گئی اور دوسرے مسلک پر حملے کیے گئے تو انتشار پیدا ہوا، اور اس کے مقابلے میں مسلک بیان کیا گیا، اور مسلک کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کے دلائل بیان کیے گئے، اور دلائل بیان کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا گیا کہ صاحب اب سننے والا خود ہی سمجھے کہ حق کیا ہے یا نہ حق کیا ہے، تو سننے والوں کا ذہن خود ہی بنتا ہے۔ ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ دین کے 90 یا 95% مسائل متفق علیہ ہیں، اور اختلاف اگر ہے تو چند عقائد میں اور چند عبادات میں، اور اس میں کچھ بدعات ہیں۔ باقی اخلاقیات میں کوئی اختلاف نہیں، روحانیات میں کوئی اختلاف نہیں، تجارتی مسائل میں کوئی انتشار نہیں ہے، عقائد کے اکثر ابواب جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں۔ ٹھیک، مثلا اللہ کی ذات جل شانہ کی ذات عالی، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کے حکم کو ماننے کا مزاج، یہ تو متفق علیہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات عالی کا مطبوع ہونا، ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کا اتباع، ان کی اطاعت، ان کے معجزات، یہ سارے تو متفق علیہ ہیں۔ ہاں، اس میں اللہ کی ذات کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی ایک مسئلہ مختلف ہی ہو۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اہل حق کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، بہت اچھا، لیکن عوام کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کی اچھی طرح سے وضاحت کریں، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور مطالعہ کرنا ہوگا۔ آج تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، کتابیں خوب لکھی گئی ہیں اور ایک ایک مسئلے پر تحقیقات کے انبار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم محنت کرنے والے بنیں، اور اس لیے محنت جب کریں گے تو اس کے ثمرات علمی طور پر بھی آئیں گے، عملی طور پر بھی آئیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو نوجوان نسل ہے وہ نہ کسی مسلک سے وابستہ ہے، وہ تو دین سے ہی دور ہوتی جا رہی ہے،
اور اتنا دین سے دور ہوتی جا رہی ہے کہ جس کا ہمیں پوری طرح سے اندازہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان کا بہت سارا حال جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ زبان پر بھی نہیں لاتے ہیں. یعنی وہ اسلام کے متعلق شکوک کا شکار ہیں مگر اس کو زبان پر نہیں لاتے. کیوں زبان پر نہیں لاتے ہیں؟ کہ معاشرے میں ریاکشن ہوگا، رد عمل ہوگا، اور ریاکشن کیا ہوگا؟ گالی گلوچ کا رد عمل ہوگا. یعنی فرض کیجئے اگر ایک سکول کا کالج کا طالب علم ہے، اس کے دل میں شکوک پیدا ہو گئے اور وہ شکوک سمجھتا ہے اگر میں نے زبان پر لایا تو مجھے گالیاں دیں گے، میرے گھر والے کہیں گے تو چھک ڈول مت، چھک خراب گمت، تو شیطان سامت. یہ اس طرح کی جملے سننا چاہ لہٰذا وہ اندر ہی رکھتا ہے اپنا کفر اور وہ ظاہر نہیں کرتا، اور اسی حال میں رہ رہا ہے. وہ نفاق اندر سے بسا ہوا ہے اور اسی حال میں زندگی گزار رہا ہے. بے شمار نسل اس وقت اسی حال میں ہے. عملی طور پر جو اس وقت کی نوجوان نسل جو ہیں وہ غلط تعلقات میں پھنسی ہوئی ہے. بے راہ روی کا چونکہ طوفان ہے، اس بے راہ روی کے طوفان میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ غلط تعلقات میں ہوتا ہے. فیشن پرستی کا طوفان ہے، اس فیشن پرستی میں نوجوان نسل کو بس پیارا ہے یہودیت و نصرانیت کا کلچر اور اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو ہم اپنے امامت کے منصب کو استعمال کر سکتے ہیں اس نوجوان نسل کا ذہن صحیح بنانے کے لیے، اسلام کے متعلق ان کے شکوک وہ دور کرنے، اور اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے تیاریاں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے اساتذہ سے اور اپنے دوستوں سے تعاون لینا پڑے گا، علم تعاون. تو اس کے بعد پھر آپ سمجھا سکیں گے. ایک دفعہ کسی طالب علم نے یہاں سے فون کیا، پچھلے سال سردیوں میں، پچھلے سال جنوری کا موسم ہے، یہاں سے وہ فون کر رہے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جماعت میں ہیں، ایسا ایسی جماعت اسماس ہم جماعت میں ہیں اور یہاں کوئی ہمارے ساتھ ایک طالب علم ہے، وہ عجیب عجیب سوالات کرتا ہے. طالب علم کالج کا ہوگا یا یونیورسٹی کا ہوگا کہ وہ عجیب عجیب سوالات کرتا ہے. میں نے کہا کیا سوال کرتا ہے؟ کہنے لگا جب وہ یہ کہتا ہے کہ جب اگر آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، درخت اللہ نے بنائے، انسان اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ہے. وہ کہتا ہے خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم نے امام صاحب سے پوچھا تھا، وہ امام صاحب کچھ سمجھا نہیں پائے، اور ہم نے کسی اور صاحب سے پوچھا تھا، وہ بھی مطمئن کر نہیں پائے، اور یہ یہی سوال کرتا رہتا ہے. تو آپ کو تو تیاری کرنی ہوگی اس طرح کے سوالات سننے کے لیے. اس وقت بے شمار لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کیسے ہے؟ ہمیں سمجھاؤ پہلے. یہ کیا ضروری ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ 1500 سال پہلے تشریف لائے تھے، ان کی ہر بات ہم اتھینٹک ہو. عبادت کے بارے میں انہیں جو کچھ کہا ہم وہ مانیں گے، باقی سماجی زندگی کے بارے میں ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں گے. یہ اصل میں ڈیموکریسی کا اثر ہے کہ مغربی اقوام کا تصور یہ ہے کہ مذہب کا تعلق جو ہے وہ صرف مذہبی ادارے کے ساتھ ہے. یعنی کرسچنٹی صرف کلیسا میں ہے، صرف چرچ میں ہے، ہندو مذہب صرف مندر میں ہے. ایسے اسلام جو ہے وہ بھی مسجد میں ہے. مسجد کے باہر کی جو زندگی ہے وہ ہماری آزاد زندگی ہونی چاہیے. ہم جیسے چاہیں شادیاں کریں، ہم جیسے چاہیں کپڑے پہنیں، ہم جیسے چاہیں فیشن کریں، ہم جیسے چاہیں فنکشن کریں، ہمیں ہر چیز آزاد. کھانے پینے میں بھی اسلام بیچ میں نہیں لانا چاہیے. یہ ہے آج کا تصور. اور یہ اسی تصور میں رہ کر کے جب ایک نوجوان تیار ہو رہا ہے وہ یہ کہے گا دین نام ہے عبادت کا، عبادت کا مسجد مذکر بس، اس کے بعد باہر کی زندگی میں دین کیوں لائیں گے؟ غرض یہ کہ اس طرح کی یہ جو امراض ہے امت کے اندر، اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ اس کا علاج جن جن جگہوں سے ہو سکتا ہے اہم ترین جگہ آپ کی منصبی امامت اور وہ ممبر جس ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ اللہ کو اور اللہ کے نبی کا دین بیان کر رہے ہیں. لیکن وہاں سے جب آپ اس کا علاج بتائیں گے، بلائیں گے اور اطمینان بخش ہو، صحیح طور پر ہو، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. بعد میں کس کی مقدر میں ہدایت ہوگی، کس کے مقدر میں نہیں ہوگی، لیکن منصب کا حق تو ہم ادا کرنے والے بنے. چاچو اس لڑکے سے میں نے پوچھا اب کیا کہتے ہو تم؟ کہنے لگا جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، درخت اللہ نے بنایا، انسان اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ ساری بنا خدا بنو پاؤں پاؤں کس کے ڈھک بنے تھے، خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اس کا سوال. تو میں بھی سوچتا رہا، ہم نے تو کبھی اس سوال کا جواب کبھی سنا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اس میں ذہن میں ڈال دیتے ہیں. چاچو اس وقت جب تک یہ بات ہو رہی تھی تب تک میرے ذہن میں جواب آیا، اور جواب میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھو تم نے لڈو کھائے ہوں گے؟ کہنے لگا جی ہاں کھائے ہیں. اور کیا برفی بھی کھائی ہوگی؟ کہنے لگا جی وہ برفی بھی کھائی ہے. اور کہا حلوہ بھی کھایا ہوگا؟ کہنے لگا جی. پھرنی بھی کھائی ہے؟ اس نے کہا جی. لپٹن چائے بھی پی ہے؟ کہنے لگا 5 چیزیں پوچھی. میں نے کہا دیکھو جب تم سے کہا جائے گا حلوہ میٹھا ہے تم کہو گے جی. برفی میٹھی ہے کہ ہاں میٹھی ہے. حلوہ بھی میٹھا ہے کہ ہاں حلوہ بھی میٹھا ہوتا ہے. پھرنی میٹھی ہوتی ہے کہ ہاں. لپٹن چائے میٹھی ہے کہ ہاں جی وہ بھی میٹھی ہوتی ہے. اب جب تم سے پوچھا جائے گا حلوہ کیوں میٹھا ہے تم کہو گے چینی کی وجہ سے. لڈو کیوں میٹھا ہے تم کہو گے چینی کی وجہ سے. لپٹن چائے میٹھی کیوں ہے تم کہو گے چینی کی وجہ سے. اور جب تم سے کہا جائے گا چینی کیوں میٹھی ہے تم کیا کہو گے؟
کہو گے خود بخود چینی میٹھی چینی خود بخود میٹھی ہے. میں نے کہا سمجھ میں آ گیا؟ کہنے لگا میں آتا ہوں سمجھ. ہر چیز خدا نے بنائی، خدا خود بخود ہی. حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ مثال. میں نے کہا نہیں، ابھی اور مثالیں سنو. اب 2-4 مثالیں اور ذہن میں آ گئی کہ دیکھو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم آگ سے گرم کریں گے، کمرہ ٹھنڈا ہوگا تو آگ سے گرم کریں گے. تو جتنی چیزوں کو گرم کرنا ہے وہ آگ سے. اب تم سے سوال کیا جائے گا آگ کیوں گرم ہے؟ تم کو کہا آگ تو خود بخود گرم ہے. تو جیسے آگ خود بخود گرم ہے، ہم نمکین چیزیں بنائیں گے تو ہر چیز کو نمکین بنائیں گے نمک سے. اب جب ہم کہیں گے نمک کیوں نمکین ہے تو جب کہیں گے نمک تو خود بخود نمکین ہے. تو ایسے اللہ کی خدا خود. غرض یہ کہ ہمارا معاشرہ جس رخ پر جا رہا ہے، اس رخ پر جو گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں کا علاج معالجہ تب ہو سکے گا کہ جب آپ اس کے لیے تیاریاں کریں، اس کے لیے لٹریچر پڑھیں، اس کے لیے مطالعہ کریں، اس کے لیے بزرگوں کی مجلسوں میں آئیں اور ان کی مجلسوں میں آ کر کے دیکھیں کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم اسے فائدہ کہاں اٹھا سکتے ہیں. کہیں بھی کوئی بیان کر رہا ہو، آپ بیٹھ کر کے سنیں کہ صاحب یہ کیا کیا باتیں کہہ رہا ہے، کون سی باتیں اس نے صحیح کہیں اور میں ان باتوں کو کس طرح سے اپنے بیانوں میں فٹ کروں گا، اور کون سی باتیں اس نے ایسی کہیں جو مناسب نہیں تھی کہنے کی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم اپنے معاشرے کی بے شمار امراض کا علاج کر سکتے ہیں اپنے ممبروں سے کھڑے ہو کر کے. اچھا، ادھر سے امت کا ہر طبقہ اخیر میں امید قائم کرتا ہے اماموں سے. ہمیں خوب اس کا تجربہ ہے کہ معاشرے میں کسی بھی قسم کی خرابی ہوتی ہے، آخر میں کہتے ہیں اے امام اگر آپ مجھ سے کام ہے ممکن ہے کہ سدھار میں کیسے. ٹھیک، جتنی خرابیاں ہوتی ہیں. مجھے یہ پانی والے ملے، کہنے لگے جی پانی کا ضیاع یہاں اتنا زیادہ ہوتا ہے، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، پینے کا پانی تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگ دیتے ہیں، لوگ اسے گاڑیاں دھو رہے ہیں، لوگ اپنا پاک صاف کر رہے ہیں، لوگ اپنے پارکوں کو سیراب کر رہے ہیں اور ہم پینے کا پانی وہاں رنگل سے مہیا کرتے ہیں. مطلب آپ کیا ہے تو یمن امامن یہ آسن مشید میں اعلان کر رہا ہوں آپ مسئلہ روز آیا پھر امام کا مسئلہ کہ امامی کے ذریعے یہ بات میسج امت تک پہنچ سکتی ہے. ٹریفک والے کہتے ہیں کہ لگا جناب یہاں ٹریفک ان کنٹرول ہے، ہم سمجھاتے تھک گئے. اب اماموں سے کہیے کہ اگر یہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ بھائی ٹریفک کے متعلق اسلامی قانون یہ ہے کہ گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی مت کرو، واقعتاً مٹیریل سڑکوں میں مت ڈالو، اسلام کا حکم ہے. تم گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کر کے شاپنگ کرتے ہو اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے یقیناً. تو اسلام نے ٹریفک کے متعلق یا سڑکوں کے غلط استعمال سے بچنے کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں، اگر ہمارے امام مسجدوں کے ممبروں سے کھڑے ہو کر بیان کرنے لگیں گے شاید کچھ نہ کچھ سدھار آ جائے گا. اچھا، کچھ لوگ آئیں گے کہنے لگا جناب ہمارے دفتروں میں جتنا کرپشن ہے اور جتنا ظلم ہوتا ہے، اگر یہ امام آسان کیا نہ کیا مناعت مطلب ٹھیک. غرض یہ کہ معاشرے کی تمام خرابیوں کا علاج جب ڈھونڈنے کے لیے لوگ سوچنے لگتے ہیں تو پہلی نظر جاتی ہے مسجد کے ممبر کی طرف. تو آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بھائی، ایک طرف سے آپ اپنی اس منصب کی اہمیت کو سمجھیں اور اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھیں، مسجد کمیٹیوں کی ناقدری کی بنا پر، محلے والوں کی ناقدریوں کی بنا پر آپ اپنے آپ کو بے قدر نہ سمجھیں. یہ ان کی نادانی ہے کہ جو وہ اپنی اماموں کے ساتھ برت رہے ہیں. مگر ہم نے اچھے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ کیسے محلے والے اپنی امام کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، کیسے اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، کیسے اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں. یہ بھی منظر آتا ہے، وہ بھی منظر آتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی امام کے ساتھ ناقدری کا معاملہ ہو رہا ہو، ہم تو کہتے رہتے ہیں ان کو، کمیٹی والوں کو، کہ تمہارے 4th کلاس ملازموں کی اتنی تنخواہیں نہیں جتنے تم اپنے اماموں کو تنخواہیں دیتے ہو. اس کے بعد اگر تم کو امام کل نہیں ملیں گے تو پھر کیا کرو گے تم؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ساتھ میں تو عوام کی ناقدری کی بنا پر آپ اپنے آپ کو بے قدر مت سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ میرے ذریعے سے ان کی نمازیں قائم ہیں، میرے ذریعے سے ان کے جنازے پڑھے جا رہے ہیں، میرے ذریعے سے ان کے نکاح ہو رہے ہیں. میں ان کے سماج کا ایک فرد بھی ہوں، مگر ساتھ میں ان کے سماج کے سدھارنے والوں میں پہلے طبقے پہ میرا نمبر آتا ہے. یہاں طرح طرح کے مطالبے بھی اماموں سے ہوتے ہیں. بال سے خاتم شریف پڑھنی. اب اگر امام صاحب جاتا ہے تو ٹھیک، دوسرے لوگ اعتراض کریں گے، نہیں جاتا ہے تو یہی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ طرح طرح کے جو امتحانات ہمارے اماموں کو رہتے ہیں، ان امتحانوں میں ایک حکمت اپنانی چاہیے، اور وہ حکمت اپنانے کے لیے اپنے بڑوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے کہ جی میرے لیے مشکلات یہ ہیں، اب مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، جانا ہے تو نہیں کس طرح سے. یہاں چہلم و چہرم بھی ہوتے رہتے ہیں اور وہ رسم کل بھی ہوتی ہے اور جمعہ فاتحہ بھی ہوتا ہے، اس میں امام کے لیے بڑے امتحانات ہوتے ہیں. امام جائے تو کیا کرے گا، نہیں جائے گا تو کیا کرے گا. اسی میں بیچ میں کچھ لوگ اماموں سے مطالبہ کرتے ہیں صاحب سے بیٹھ پا رہا، دوسروں کو کہتے ہیں نانا یہ گو بدعت. اب بیچارہ امام بیچ میں رہتا ہے، وہ ان کی بات مانے یا ان کی بات مانے. عقل مندی یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے آپس میں تضادات ہیں اسے اپنے آپ کو الگ رکھیں. جب آپ سے امام کوئی کہے گا کہ صاحب ہے چمن تو لوکن اس کا ناسن کرن تو من کو پاؤنے وہ
بہت سارے لوگ آپ کو اپنے استعمال کریں گے کہ صاحب اچھا تو مشیر میں اعلان اس کر وہ کیس کر اعلان تو ہی کرتے ہو اعلان کیونکہ مشیر ذمہ دار جو سکر نہیں اعلان چنانچہ آپ جب ممبر پہ بیٹھیں گے آپ کے پاس پرچے آئیں گی اور پرچے آ کر کے کہیں گے امام صاحب کریں سے یہ اعلان. چنانچہ ایک دفعہ ایک امام صاحب نے اعلان کر دیا کیا یہ بجلی والے چاہتے ہیں خبر کہتے یہ بجلی والوں کے خلاف اعلان کیا اس نے ٹھیک اور بجلی کا افسر وہیں بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد اس نے کہا اس کو بلا کر کے لاؤ وہاں دفتر. اب بیچارے وہ ڈانٹ ڈپٹ جب کی افسر ہے تجھے کس نے کہا وہاں سے وہاں اعلان کرنے کے لیے کہ لگا جناب مجھے کسی نے پرچہ دیا تھا کہ لاؤ وہ آدمی جس نے پرچہ دیا تھا یہ کہتا بکا چھانا میں سنا فرقوس. غرض یہ کہ اس طرح کی چیزوں میں بڑی احتیاط برتنی ہے, کسی کے غلط استعمال میں نہیں آنا ہے اور تدبر اختیار کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا وقار بھی پورا کرنا ہے. جب آپ گھروں میں پھرتے رہیں گے تو آپ کی عصمتیں ختم ہو جائیں گی. آپ گھروں میں جا کر لڑکیوں کو پڑھانے لگیں گے. شرعاً ہرگز درست نہیں ہے کہ بالغ انسان نامحرم لڑکیوں کو پڑھانے لگے چاہے قرآن ہی کیوں نہ پڑھے. ہے قرآن پڑھنا سن کی ہی نا کیا ہے قرآن پڑھنا اس کے اسلام کیا مطلب یہ ہے انگریزی پڑھانا حرام ہے تو قرآن پڑھنا کوئی جائز ہے نہیں. نامحرم ہے گھروں میں نہیں. اور اس کے لیے بہت اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے محلے والوں کو کھڑا کریں کہ دیکھو تمہارے گھروں میں جو تمہاری نئی نسل ہے جو سکولوں میں پڑھ رہی ہے ان کے پاس قرآن نہیں, ان کے پاس ایمان نہیں, ان کے پاس کچھ نہیں. مکتب ہم کھڑا کریں گے اور اس مکتب میں تمہارے بچوں کو میں دینی تعلیم اتنی پڑھاؤں گا کہ آئندہ یہ مسلمان بن کر زندگی گزارنے والے بنے. اور آپ مشن بنائیں اس کو کیا کہ اس پورے محلے میں جتنی نئی نسل ہے ان کو قرآن میں پڑھاؤں گا اور ان کے کلمے میں یاد کراؤں گا, ان کی نمازیں میں صحیح کراؤں گا اور ان کا مائنڈ سیٹ, ان کا ذہن دینی ذہن میں بناؤں گا. یہ ساری زندگی جب گزاریں گے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے اور مجھے یاد رکھیں گے اور وہی میرا سرمایہ ہوگا, وہی آپ کا دینی کام ہوگا. میرے بھائیوں یہ چھوٹا کام نہیں ہے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا رشید گنگوہی نور اللہ مرکزہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا مظفر نگر کی جیل میں. اب وہاں انہوں نے سوچا میں خالی کیا بیٹھا رہوں گا تو ایک طرف سے اپنی معمولات پورے کرتے تھے ٹھیک. اور اس زمانے میں ان کا ذکر ہوا کرتا تھا شاید 5,000 نفیس باب اور 1,00,000 پڑھا کرتے تھے وہ ذکر اس مزاج کا واللہ عالم. 1,00,000 یا 3,00,000 کا ذکر یہ پورا کرنے کے بعد باقی وقت ان کے خالی تھا, اسے جیل والوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا. اس میں کچھ وہ کرائم پیشہ لوگ تھے, جرائم پیشہ لوگ تھے, ان کو قرآن پڑھانا شروع کیا. بہرحال ایک وقت آیا حضرت کی رہائی کا اعلان ہو گیا تو ایک جیل والے ایک نے کہا حضرت آپ تو نکل رہے ہیں میرا تو قرآن ادھورا رہ گیا تو مجھے قرآن پڑھا کرائے گا. حضرت نے فرمایا میں تب تک جیل سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک تیرا قرآن مکمل نہیں کراؤں گا. چاچے 6 مہینے وہیں رہے. وہ کہہ رہا ہے حضرت آپ کی تو رہائی ہو گئی آپ نکل جائیں. کہنے لگا نہیں بھائی مجھے اس کا قرآن مکمل کرانا ہے یا اس کو بھی چھوڑ دو. وہ کہتے تھے جناب یہ تو ابھی سزا بھگت رہا ہے یہ کیسے وقت سے پہلے چھوٹے گا. حضرت فرماتے تھے میں تب تک نہیں نکلوں گا جب تک اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا اور اگر جیل کی طرف سے مجھے کھانا نہیں ملتا ہے تو میں الگ سے کھانے کا انتظام کراؤں گا مگر تب تک نہیں نکلوں گا باہر سے. ان سے آگے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ برکتہ جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کو بچایا اور وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں اسلام پر مشکل ترین وقت پہلا کب آیا تھا کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب فیصلہ ہو رہا تھا کہ اسلام کو ختم کر دو اور بادشاہ کی طرف سے فیصلہ ہو رہا تھا لیکن وہ عنوان نہیں تھا فیصلہ اسلام ختم کرنے کا, وہ ترتیب یہ بنائی جا رہی تھی کہ اسلام ختم ہو چکا ہو. ٹھیک کل مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہنے لگا جناب یہ تو اس کو اسلام مانان یم علم چھاسان یہ وہ اکبر بادشاہ جو ڈول مت مطلب سو اس علم یم اکبر بادشاہ وت پڑھ سو اس علم. کیا مطلب اس کا یعنی وہ کوئی سنا رہا ہوگا علماء کی مخالفت کرتے کرتے کہ ابو الفضل اور فیضی نے اکبر بادشاہ کو گمراہ کیا تھا اور اسی وجہ سے نیا دین الہی شروع ہوا تھا. تو میں نے کہا وہ بھی عالم ہی تھا جس عالم نے بعد میں اس فتنے کا مقابلہ کیا اور وہ فتنہ دفن ہو گیا. وہ تھے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرکزہ. مجدد الفسانی نور اللہ مرکزہ گوالیار کی جیل میں تھے. 150 آدمیوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور تب تک باہر نہیں آیا جب تک ان کا قرآن مکمل نہیں کرایا. اور جب آرڈر بھی چلا گیا کہ جناب آپ کو رہا کر دیا جاتا ہے فرمایا نہیں ان کا دین مکمل ہو جائے گا قرآن مکمل ہوگا تب میں باہر نکلوں گا. تو اس لیے آپ اپنے محلے اپنے مسجدوں کے ساتھ مکاتب کھڑے کریں اور وہ مکاتب جب آپ کھڑے کریں گے اور بچے ٹھیک تیار ہو جائیں گے یاد رکھیں وہی محلے والے آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ صاحب یہ امام ہمارا اس نے ہماری مسجد کو بھی آباد کیا ہمارے بچوں کو اسے راستے پر لایا اور مکتب شروع کیا. چنانچہ بعض دفعہ تو مکتبوں کے ذریعے سے
بعض علاقوں میں اتنا مضبوط کام ہوتا ہے اتنا وہاں کے مدرسوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ مدرسوں کے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لیکن افراد کم تیار ہوتے ہیں۔ مکتب میں وقت کم، خرچے کم، افراد تیار۔ ادھر سے ذہین نسل جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہے اور وہ سکولوں میں جا رہی ہے، وہ آپ کے مکتبوں میں آ جائے گی۔ اس وقت یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو جن سکولوں میں بھیج رہے ہیں، ان سکولوں میں وہ سکول بھی ہیں جن سکولوں میں بچوں کو روزانہ صبح پریئر کے نام پر کفر پڑھاتے ہیں، بہت کھلم کھلا کفر، اور ان کے والدین کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ بس ان کو فخر ہے ہمارا بچہ فلاں نامور سکول میں ہے، ہمارا بچہ فلاں مشہور سکول میں پڑھ رہا ہے، بس ان کو صرف بطور فخر کے کہنا ہے میرے بچوں فلاں سکول، بس اتنا ہی خوشی ہے۔ آگے وہاں اس بچے کو جو زہر کھلا رہے ہیں اس کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں کے بہت سارے مسلمان اتنے نادان ہیں، پیسے کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے ہائی فائی ہے، اور دینی حص کے اعتبار سے بہت زیادہ بری حالت میں ہے۔ کیا صاحب، بچے جا رہے ہیں ٹور میں، سردیوں کا وقت ہے، ایک بچے کا خرچہ 20,000 روپیہ، یہ 20,000 روپے جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ان بچوں کو لے جاتے ہیں ٹور میں تو ان کو چکر کرائیں گے، کہاں کہاں؟ سینما ہالوں میں، مندروں میں، جھٹکے کا گوشت کھلائیں گے، حلال گوشت ان کو نہیں کھلائیں گے، مسجدوں کے وزٹ نہیں ہونے دیں گے تاکہ ان کا ذہن وہاں سے بگڑ کر کے آ جائے۔ ہمارا ہی پیسہ، ان نادان والدین کا پیسہ ان کے بچوں کو کفر سکھانے میں اور حرام کھلانے میں خرچ ہو رہا ہے، اور والدین خوش ہیں ہمارے بچے گئے ہیں چکر کرنے، ٹور کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو مجھے ان سکولوں کے ذمہ داروں نے بتایا، جو مسلمان ذمہ دار کہنے لگا جی یوں ہوتا ہے، مگر یہ لوگ مانتے نہیں، بڑے شوق۔ ان بچوں کا دین بچنے کی کوئی شکل نہیں سوائے اس کے کہ وہ مکتب میں آئیں، اور مکتب قائم کرنے کا میدان آپ کے ہاتھ میں۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ کو لوگ نکاحوں میں بلائیں گے، آپ کو لوگ جنازوں میں بلائیں گے، تو جنازہ اور تعزیت کے سلسلے میں جو بدعات کا سیلاب یہاں ہے، ان بدعات کے سیلاب کا روک تھام آپ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، کڑوے انداز میں نہیں، ورنہ لوگ ریاکٹ کریں گے۔ اسی طرح سے شادیوں کے جو رسومات ہیں، ان رسومات کو جب آپ نکاح پڑھنے کے لیے جائیں گے تو نکاح پڑھنے کا سسٹم اگر کوئی امام بنا پائے گا تو کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم اپنے محلے کے نکاح مسجد میں پڑھا کریں گے، تمام رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، محلے کی کمیٹی کھڑی کی جائے، اور کھڑی کرنے کے بعد پھر وہ محلے میں محنت کرے گی۔ تو اسی طرح سے ہمارے دفتروں میں، ہمارے ہسپتالوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں جہاں جہاں جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو سمجھنا اور ان خرابیوں کا اسلامی علاج بتانا نام لیے بغیر ممبر پر بیٹھ کر کے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ منصب امامت عظیم الشان منصب ہے، اور اس منصب کے تقاضے پورے اگر انسان کرے گا معاشرے میں تو نہ جانے معاشرے میں کتنی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی سدھار نہیں ہوتا ہے، ہم تو کہیں گے یا اللہ آگ لگی ہوئی تھی بجھانے کی، ہم نے ہر طرح کی کوشش کی، ٹھیک بجھانے کی ہم نے ہر طرح سے کوشش کی، جتنا جس کے مقدر میں تھا وہ بجھ گئے۔ آپ جوانی کی زندگی میں گزارو، اس جوانی کی زندگی میں جوانوں سے دوستی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ اپنے محلے کے اپنے جیسے جوانوں سے دوستی کیوں نہیں کریں گے، اور ان کو اپنے سے قریب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انسانوں کا مزاج یہ ہے، کنت جنس با ہم جنس پرواز، ڈاکٹر کے قریب آ جاتا ہے، ٹھیک فلسفی کے قریب آتا ہے، سائنٹسٹ جب سائنٹسٹ کو بات کرتا ہے تو اس کو پسند آتی ہے، نوجوان جب نوجوان سے ملتا ہے تو اس کو اپنے سے قریب کر سکتا ہے۔ تو آپ اپنے محلے کے جوانوں سے دوستی کریں، اور دوستی کرنے کے بعد ٹارگٹ کیا رکھیں؟ اس کو میں ان برائیوں سے نکالوں گا، اور نکال کر اس کے ذریعے سے اور جوانوں کو اپنے سے قریب کروں گا، اور اپنے سے قریب کر کے پھر ہم ایک فورم بنائیں گے، اور وہ یہاں کے جوانوں میں جو ڈرگز، جو فیشن، جو آوارگی اور جو گندے کام ہیں، ان گندے کاموں سے جوانوں کو بچائیں گے، اور اسلامی حصہ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جوان زندگی بھر آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے عاشق ہوں گے، اور زندگی بھر آپ کے ساتھ ان کے دوستی۔ پھر یہی نوجوان اپنی آنکھیں آپ کے سامنے بچھائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم معزز بنیں گے تو وہاں سے بھی عزتیں ملیں گی، دین کی خدمت کریں گے تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ قبولیت ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک امام مسجد میں پہنچا، اور میں نے کہا تنخواہ کا سیوت آسن، کمر کا سیوت آسن، یہ کیا تھا؟ مسجد والوں نے ایسا کون کرت ہفتہ تھوک امام پت کر چھٹی، ایسا کون یم تقاض پور کرت۔ اسی مسجد میں دوسرا امام آیا، محلے والوں میں تنخواہ کوتا حض، تنخواہ کیوں تھا؟ اصلی امامات کریں خدا سن خطر، مگر میں گھرس میں مجبوری تک کیا کر بہ ہے نا توتہ ون تنخواہ کوتا، دپان جناب جی تھی خوش کرو تی، ویسے اس میں امامات کریں خدا سن رضا خاطر، نبی صاحب کا تنخواہ روٹمت۔ وہ کہنے لگے ہے یہ بڑا اصل انسان۔ اس کے بعد پھر
इमामत शुरू हो गई, इसने महल्ले में मेहनत की, मेहनत करने के बाद फिर हे इमाम साहब तनख्वाह कोता दमन है ये खोश करी थी वैसे उसमें इमामत करें बगैर तनख्वाह। अगर खुदा ताला में कहाँ चार करे तो वो कहा अमी अनवर है इमाम, महल्ले वालों के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अब महल्ले वाले खड़े कल गए है कमर को असल आसुन बिजली के साथ नहीं तनख्वाह असल होते होते मकतब भी खड़ा हो गया। इस वक्त तो 25,000 रुपए महीने में कमा रहा है और वही लोग लड़के दे रहे हैं। क्या साहब, बच्चियों का मकतब अलग, लड़कियों का मकतब अलग, लड़कों का मकतब अलग, इमामत की तनख्वाह अलग, ठीक, ये तीनों चारों तनख्वाह हैं। मैंने उससे पूछा तनख्वाह कितनी दे रहे हैं इमामत की, कहने लगे 15,000 रुपए। उस पहले इमाम ने कितना कहा था, 9,000, महल्ले वालों ने नहीं माना था। यहां से पहले मेहनत करो और मेहनत करने के बाद फिर लोग तुमको अपनी जरूरत समझने लगे, फिर वहां से लोग हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार होंगे। मुझे याद है हजरत मौलाना वहीदुज़्ज़मान अवरल्लाह मरकज़हू की खिदमत में हम लोग गए, अब वो रुखसत होने वाले थे देवबंद से, तो वहां केरला के लड़के भी बैठे हुए थे। तो वह केरला के लड़के हजरत मौलाना से पूछ रहे हैं हजरत हम जा रहे हैं कोई नसीहत फरमाइए। तो हजरत ने बहुत सारी कीमती बातों के साथ एक बात ये फरमाई, तुम जहां काम करोगे डिमांड मत करना, मुतालबे मत करना, काम बेहतर से बेहतर सर करना, इस तरह से काम करना कि वहां के लोग समझने चाहिए कि इतना कीमती इंसान हमें मिल गया, इसको हम किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं। जब तुम काम वहां करोगे तुम उनके नजरों में प्यारे हो जाओगे, तुम उनके नजरों में मुफीद बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारे मुतालबे के बगैर तुम्हारे सारे तकाजे वो पूरे करेंगे। इसके बाद अगर तुमको परेशानी आई, तुमको कि जनाब मेरी मुश्किलात मैं तो जा रहा हूं, तो सारा महल्ला तुमको खड़े होकर कहेगा तुम्हारी सारी मुश्किलात हम दूर करेंगे मगर तुम्हें नहीं जाने देंगे। मुतालबे तब करो जब तुम अपने आप का कीमती होना साबित कर चुके हो, और अभी आपने अपने आप को मुफीद होना साबित किया ही नहीं। जनाब जो गाय अभी दूध दे ही नहीं रही है वो कहते हैं मेरे लिए खास किस्म के कैबन बनाइए, वो नहीं बनता। और जब गाय दूध बहुत ज्यादा देती है फिर घर वाले जो हैं उस गाय के सारे नखरे बर्दाश्त करने के लिए तन मन धन से तैयार हो जाते हैं, क्या दौदबाजी गाओ। इसलिए अपने आप को कीमती बनाए। तो मेरे भाई अल्लाह जल्ल शान ने आपको मनसब अता फरमाया, इसके लिए वो तमाम अवसाफ पैदा करें जो अवसाफ मतलूब हैं। इमाम सबसे ज्यादा मुत्तकी होना चाहिए। अगर हमारा इमाम मुत्तकी नहीं है तो हम मुक्तदियों को कैसे कहेंगे तुम भी मुत्तकी बनो। उसकी नमाज में सबसे ज्यादा खुशूर खुजू होना चाहिए, वो सबसे पहले मस्जिद में खुद मौजूद होना चाहिए, सबसे आखिर में मस्जिद में निकलना चाहिए, वो सुन्नतों के साथ ही नवाफिल का पाबंद होना चाहिए। जब ये नवाफिल का खुद पाबंद नहीं तो मुक्तदियों को कैसे कहेगा। ये खुद कुरान करीम की तिलावत करने वाला होना चाहिए, जब ये खुद तिलावत नहीं करेगा तो बाकी उम्मत को कैसे कहेंगे। इस वक्त उम्मत कुरान को छोड़ चुकी है, कोई कुरान को पढ़ता नहीं है, मदरसों में तिलावत बहुत कम होती है, जितनी होनी चाहिए नहीं होती है, उलमा बहुत कम तिलावत करते हैं। स्कॉलर कुरान को खोलेंगे सिर्फ रेफरेंस के लिए और उससे अपनी तकरीरें और मज़ामीन सजाने के लिए, और उम्मत का हाल तो जैसा है वो है ही, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर इस वक्त सूरत हाल ये है कि घरों में जो कुरान होता है दमन है बाप जनती हो कुरान पढ़ा गुजरो सुगो जानता ठीक अल्लाह ताला कहने जाना अंदर वहीं कहा था वो कुरान शरीफ बिल बेअदबी कैसे है, बेअदबी उसको उठा मस्जिद में ले जाते हैं। कहाँ खुदा बंद पैरिस वहां पढ़ेगा कोई ना कोई खुदा बंदा, खुद घर में पढ़ने को तैयार नहीं। अरे मेरे भाई जब तू अपने घर में पढ़ने को तैयार नहीं है तो दूसरा कौन सा खुदा बंदा तेरे बाप के लिए कुरान पढ़ेगा। उम्मत इस वक्त यहाँ है, बाकी करने वाले बने हम खुद नहीं करेंगे। तो कुरान के साथ अपने मरबूत करें, मुताला वसी से वसी तर करें और मुताला मुतनव्वे, उस मुतनव्वे मुताले में उम्मत की खराबियों, उम्मत के अंदर पाए जाने वाली खराबियां, माशरे के अंदर पाए जाने वाली अखलाकी, माशरती, समाजी, तिजारती खराबियों का उन्वान सामने रख कर फिर उस पर बयाना तैयार करके उस पर इसी तरह से जो इस वक्त अहले मसलक के हक के अलमबरदार हैं, हमारे मसलक के हक की खुसूसियात क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनके दलाइल क्या हैं, वो दलाइल तफसील के साथ आप पढ़ें और पढ़ करके मुस्बत अंदाज में अपने मसलक की तर्जुमा नहीं करें। सिर्फ मुलाजमत को अपनी तनख्वाह मत देखें, बाकी हजरात का भी मामला देखें, कौन किस तरह से मेहनत करता है। हमारे इमाम इतने बेहिस और मुजमहिल क्यों बैठेंगे। सब एक बरसे से फारिग होकर आने वाला वो कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे ने चंद रिसाले पढ़े हैं वो कितना काम करते हैं, मकतब पढ़ाते हैं, अपनी मेहनतें करते हैं। तो समझें अच्छी तरह से और बेदारी अंदर पैदा करें। इंशाअल्लाह इस तरह की मजलिस अगर आइंदा फिर हुई फिर और तफसील से बातें आएंगी, चंद और ज़रूरी बातें
بھی ذہن میں ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور ماحول چاہیے، اس ماحول میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ ان حضرات جنہوں نے یہ فکر مندی کی، ہم سب ان کے مشکور ہیں، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات کی تشریف آوری پر آپ کے بہت مشہور ہیں، اور اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ مجھے بھی آپ کی اس مجلس میں شریک ہونے کی سعادت مل گئی۔ اللہ جل شانہ میری شرکت کو بھی میرے لیے زیادت علم کا ذریعہ بھی بنائے، زیادت خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ بھی بنائے، اور ذخیر آخرت بنائے، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی یا افراط و تفریط ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اور اس میں اگر آپ کے منصب کے شان کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت قبول فرمائیں۔ تو میں مصعب سے درخواست کروں گا کہ پڑھیں درود شریف۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك، اللهم لك الحمد كما انت اهله، اللهم لك الحمد لا منتهى له دون مشيئتك، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، يا الله لك الحمد كما حمدت انت نفسك، يا الله لك الحمد كما حمد بك جميع خلقك يا رب العالمين يا رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين يا رب العالمين۔ یا اللہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ آپ کا کرم ہے، یا اللہ آپ کی عنایتیں ہیں، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ آپ نے تھوڑا سا دین پڑھنا، یا اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنا، دین کے مجلسوں میں شریک ہونا نصیب فرمایا، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اب ہمیں یا اللہ نماز پڑھانے کا منصب آپ نے عطا فرمایا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہماری بہت بڑی نادانی ہے اگر ہم اس کی قدر نہ پہچانیں۔ یا اللہ ہم کمزور ذہن کے لوگ ہیں، یا اللہ کمزور سوچ کے لوگ ہیں، سطحی سوچ کے لوگ ہیں، لوگوں کے ناقدری کی وجہ سے یہاں تنخواہیں زیادہ نہیں، یہاں عزتیں زیادہ نہیں ملتی، اس کی وجہ سے اس عظیم منصب کی عظمتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، معاف کر دیجئے یا اللہ، معاف فرما دیجئے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ کہیں ایسا دور نہ آ جائیں کہ مساجد تعمیرات کے اعتبار سے تو علی شان ہوں گی لیکن نمازوں سے خالی ہوں گی، اور نمازی جمع ہوں گے مگر نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، امامت کے عظیم منصب کے گرتے ہوئے اس دور میں یا اللہ ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی قدر عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ اس منصب کی یا اللہ جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورا کرنا ہمارے آسان فرما دیجئے، اور اس منصب کے لیے جو صلاحیتیں مطلوب ہیں، علم کی صلاحیتیں، اخلاق کی صلاحیتیں، روحانیت کی صلاحیتیں، للہیت اور انابت اللہ کی صلاحیتیں، وہ صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا فرما دیں یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ہم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں یا اللہ، اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اگر ہماری توجہ آپ کے ساتھ نہ ہوئی اور ہمارے پیچھے ہزاروں انسان ان کی توجہ بھی نہ ہوئی تو یا اللہ اگر آپ نے فرمایا اے امام جب تو متوجہ نہیں تھا تو میری امت کیسے میری طرف متوجہ ہوتی؟ تیری یہ نماز جو تو نے پڑھائی تیرے منہ پر ماں پھینک کے ماری جاتی ہے یا اکرم الاکرمین، میں اپنی نمازوں کے حساب نہیں دے پاؤں گا تو امت کی ان نمازوں کا کندھوں پر کیا حساب دے سکوں گا؟ یا اللہ ہماری نمازیں ایسی بنا دیں کہ سجدہ ہو تو آپ کو پسند آ جائے، ہم لوگوں کو سجدہ کرائیں تو یا اللہ فخر کے ساتھ آپ فرمائیں اتنا اچھا سجدہ مجھے چاہیے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے دیکھا بڑی دعوتوں میں جو ہیڈ واضح ہوتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ سارا کام ٹھیک ہو گیا وہ خوش ہو کر کہتا ہے میری نگرانی میں سارا ہوا۔ یا اللہ اسی طرح سے ایک نماز آپ کو پسند آ جائے اور آپ فرمائیں فلاں امام کی نگرانی میں یہ ساری نماز پڑھی گئی مجھے پسند آ گئی، ایسی نمازیں پڑھنا ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ۔ ہمارے ذاتی مسائل حل فرما یا اللہ، ذاتی مسائل حل فرما۔ کتنے اماموں کے یا اللہ معاشی مسائل ہیں، رہنے سہنے کے مسائل ہیں، غربتوں کے مسائل ہیں، بے بچوں کے مسائل ہیں، معاشی تنگدستیوں کے مسائل ہیں یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان تمام کی ضرورتیں پوری فرما دے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان کو غنا بھی عطا فرما اور اپنے دربار سے ان کی ضرورتیں پوری فرمانے کے اللہ اسباب جمع فرما دے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ یہاں معمولی انسان ہمارے اس امام کو یا اللہ نوکر سمجھ کر کے ڈانٹ ڈبڑ کر دیتا ہے اور یہ بیچارہ سر نیچے کر کے سن لیتا ہے کیونکہ جانتا ہے میں کچھ اور کہوں گا تو یہ کل ہی مجھے چھٹی کر دیں گے یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ لوگوں کو سمجھ عطا فرما کہ وہ اپنی اماموں کی قدر کریں اور ہمیں عظمتیں عطا فرما ان اپنی اماموں کی جن کے ذریعے سے ہماری نمازیں درست ہو جاتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنی نمازیں آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اکرم الاکرمین۔ ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارا علم، ہمارا اخلاق یا اللہ ہماری غیرت، ہماری حمیت
جو ہمیں مطلوب ہے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیجئے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اس ادارے کو خوب رونق عطا فرما یا اللہ، روحانی طور پر، تعلیمی طور پر، تعلم کے اعتبار، اصلاحی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یا اللہ خوب ترقیات عطا فرما اور تمام مسائل حل فرما، تمام ضروریات پوری فرما، تمام مشکلات دور فرما، اندرون و بیرون ہر طرح سے نصرتوں کا نزول فرما یا اللہ۔ یا اللہ انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسکین وابتهل اليك ابتهال العبد المذنب الذلیل ادعوك كدعاء البائس الفقير دعاء من خضعت لك رغبته وذل لك جسمه وفاضت لك عينه وذل لك جسمه اللهم لا تجعلني بدعائك ربك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا اله الاولين والاخرين اللهم انا نسالك جميع ما سالك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك التكلان ومنك المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جو اچانک ہی نظام بن گیا، سارے ائمہ تک بیچ میں ایک آدھ دن کا ہی واسطہ، انشاءاللہ مفتی صاحب نے خود ہی فرمایا چاہیے دل تمنا انشاءاللہ ایک آدھ مہینے کے بعد دوبارہ ہم مفتی صاحب کو تکلیف دیں گے اور کوشش کریں گے ایک ہفتہ پہلے ائمہ تک اطلاع پہنچ جائے، لیکن نظام جو تھا وہ 10 سے 12 تک کا تھا، تھوڑا سا ہم نے ناشتہ تیار کیا تھا، تو اب تو نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد جو بھی کچھ حاضر ہوگا انشاءاللہ تناول فرمائیں گے، اور آئندہ جو انشاءاللہ مجلس ہوگی تو خود تو شریک ہوں گے ہی، دوسرے حضرات کو بھی انشاءاللہ شریک کرنے کے لیے ضرور کوشش کریں گے۔ مفتی جاوید صاحب مفتی اسلم صاحب کے پاس آپ حضرات کے نمبرات ہوں گے ہی، لیکن اگر کچھ حضرات کے نمبرات نہ ہو تو اس وقت انشاءاللہ وہ لکھوائیں گے۔ 1:15 بجے مسجد میں نماز کے بعد انشاءاللہ یہی تشریف لائیں گے۔